وہاں بے قرار ہو گئی، تڑپ گئی، کلیجہ تڑپ کر رہ گیا، بیٹھا نہ گیا، اٹھی ضعف کی وجہ سے چکر آ گیا، دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہو گئی، دیر تک کھڑی رہی، دونوں ہاتھ سے کلیجہ دبائے کھڑی رہی، کچھ دیر کے بعد دل امنڈ آیا، آنسو جاری ہو گئے، زاروں قطار رونے لگی، اس قدر روئی کہ آنسوؤں سے دامن تر ہو گیا اور ہچکیاں آنے لگیں، معصوم اور خوبصورت جمیلہ کی تصویر اس کے سامنے کھنچ گئی، اس کی بھولی صورت نظر آنے لگی، ممنوع اور بدنصیب عورت سمجھی کہ شاید باپ کو رحم آ گیا، اس نے چھوڑ دیا، جمیلہ آ گئی، وہ بڑھی، آغوش کشادہ ہو کر بڑھی، جمیلہ کو اپنی آغوش میں لینے کے لیے بڑھی، اس نے کہا جمیلہ تو آ گئی، میرے چاند آ میرے سینے سے لگ جا، میرے دل کی بھڑکی ہوئی آگ کو فرد کر دے، جمیلہ وہاں کہاں تھی، وہ تو محض تخیل تھا، غمزدہ سلمیٰ کے بڑھتے خیال، تصویریں غائب ہو گئیں، اس کے ہاتھ پھیلے کے پھیلے رہ گئے، اس کے کلیجے میں دھکا لگا، اس نے شدت غم سے بے چین ہو کر اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ لیں، بے کس عورت کے آنسو پہلے سے بھی زیادہ تیزی سے بہنے لگے، اس نے روتے ہوئے کہا آہ میری آنکھوں کی روشنی، کیا تو مجھ سے خفا ہو گئی، کیا تیرے ظالم اور بے رحم باپ نے تجھے زندہ دفن کر دیا، آہ نہیں، میں اس غم کو برداشت نہ کر سکوں گی، دیوانی ہو جاؤں گی، میں تجھے خداؤں کا واسطہ دیتی ہوں کہ تو مجھے بلکتا چھوڑ کر نہ جا، ہاں جمیلہ، میں کسے بیٹی کہوں گی اور کون میری گود میں پڑ کر میری گود ٹھنڈی کرے، میری بچی تیری یاد آ کر مجھے خون کے آنسو رلائے گی، سلمیٰ رو ہی رہی تھی، زاروں قطار رو رہی تھی، اس کے رخساروں پر آنسوؤں کا دریا بہہ رہا تھا، اس نے گہری ٹھنڈی سانس لے کر کہا آہ عربستان میں عورتیں کس قدر بے بس اور بے کس ہیں، کس قدر ذلیل اور حقیر ہیں، کسی کام میں دخل دینے کا اختیار نہیں رکھتی، کنیزوں کی طرح کام کرنے کے لیے ہیں، ہائے معصوم بچیاں زندہ دفن کر دی جاتی ہیں، مائیں روتی ہیں، تڑپتی ہیں لیکن چھپ کر، سب کے سامنے رونے کا بھی حکم نہیں، وحشی انسانوں تم کس قدر ظالم ہو، بے رحم مرد تم کس قدر سنگ دل ہو، اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر آتے ہو، تم کو کب عقل آئے گی، تم نہیں جانتے کہ عورتوں کو اس سے کس قدر غم اور کیسی تکلیف ہوتی ہے، سلمیٰ خاموش ہو گئی، رونے سے اس کے دل کی بھڑاس نکل گئی تھی، طبیعت کی قدرے سکون ہو گیا تھا، ابھی تک وہ دیوار سے لگی کھڑی تھی، کچھ سوچ رہی تھی، بے حال اور نڈھال سی ہو رہی تھی، کچھ دیر کے بعد اس کے حالات میں تغیر واقع ہوا، وہ دیوار سے الگ ہوئی، اس نے کہا لعنت ہے اس مکان پر اور یہاں رہنے پر، میں اب ایک دم نہ رہوں گی، وہاں جاؤں گی جہاں میری جمیلہ ہے، مجھے جانا چاہیے، خاک چھاننے کے لیے، بغیر جمیلہ کے زندگی کس کام کی، محض بے لطف اور بے مزہ ہے، یہ کہتے ہی سلمیٰ گھر سے باہر نکل آئی، رات کا وقت تھا، اندھیری رات تھی، ستارے آسمان پر بکھرے ہوئے چمک رہے تھے، مگر ان کی چمک دمک سے سکنانِ راز کو کوئی فائدہ نہ تھا، ان کی ضیاء آسمان تک محدود تھی، بلکہ اس طرح جیسے فاصلے پر کندیل روشن ہوں اور ان کی روشنی کندیلوں کے ماحول تک ہی محدود تھی، مکہ کی گلیاں اور راستے سنسان اور تاریک تھے، راستے بھی ناہموار اور تنگ تھے، جگہ جگہ کوڑے کرکٹ کے ڈھیر لگے رہتے تھے، سلمیٰ ٹھوکریں کھاتی جا رہی تھی، گڑھوں اور کوڑے کے ڈھیروں پر گرتی جا رہی تھی، اس وقت نہ اس کے ہوش ٹھیک تھے نہ عقل ٹھکانے تھی، اندھیرا کچھ دیکھنے نہ دیتا تھا، وہ گرتی پڑتی چلی جا رہی تھی، بہت دیر کے بعد وہ بیت الحرم کے سامنے پہنچی، جب چار زمزم کے قریب گئی تو صاف اور نائلہ دونوں بت اسے نظر آئے، وہ بے اختیار ان خداؤں کے سامنے گر گئی، اس نے رو رو کر کہا میرے معبود، میرے خداؤں، مجھ پر رحم کرو، ایک دکھیا مصیبت زدہ عورت پر رحم کرو، مجھ سے میری جمیلہ کو چھین لیا ہے، آہ جمیلہ، جمیلہ،
سلمیٰ پھر رونے لگی۔ غمزدہ عورت کے آنسو بات بات پر نکل آتے تھے۔ وہ فقرہ پورا نہ کر سکی۔ جمیلہ کی یاد نے اسے بے چین کر دیا۔ دیر تک سجدے میں پڑی روتی رہی۔ کچھ دیر کے بعد اٹھی، دوپٹے کے آنچل سے آنسو خشک کیے کھڑی ہوئی اور چل پڑی۔ ٹھوکریں کھاتی گرتی پڑتی مکہ سے باہر نکلی۔ اس وقت وہ لوگ جو لڑکیوں کو دفن کرنے کے لیے مکہ سے باہر گئے تھے واپس آ رہے تھے۔ ناقوس اور گھنٹے زور زور سے بجا رہے تھے۔ یہ مختلف آوازیں مکہ کی دیواروں سے ٹکرا کر گونج رہی تھیں۔ سلمیٰ دیوار کی آڑ میں چھپی کھڑی تھی۔ لوگ مکہ میں داخل ہو رہے تھے۔ جب سب داخل ہو گئے تو وہ اپنی کمین گاہ سے نکلی اور منع کی طرف بڑھی۔ کھلا ہوا میدان تھا، ریگزار تھا، سفید سفید ریت چمک رہا تھا۔ یہاں اس قدر اندھیرا نہ تھا جس قدر مکہ کے کوچوں اور راستوں میں تھا۔ سلمیٰ بڑھتی رہی، یہاں تک کہ اس جگہ پہنچی جہاں لڑکیاں زندہ دفن کی جاتی تھیں۔ یہ مقام جبل نور کے میدان میں واقع تھا۔ رات کے اندھیرے میں پہاڑ کی چٹانیں سیاہ اور مہب نظر آتی تھیں۔ سلمیٰ نے چلا کر کہا، جمیلہ! اس کی درد بھری آواز صحرائے ریگزار میں گونجی۔ جبل نور سے ٹکرائی آواز باز گشت پیدا ہوئی۔ سلمیٰ! چونکہ اس نے کہا، آہ! کیا میرے سوا اور کوئی بد نصیب بھی اپنی جمیلہ کو یاد کر رہا ہے؟ وہ بڑھتی رہی۔ تھوڑی دور چلی تھی کہ کسی نے ڈپٹتے ہوئے کہا، خبردار! کون آ رہا ہے؟ سلمیٰ جمیلہ کی محبت میں سرشار ہو کر خوف سے بے نیاز ہو گئی تھی۔ وہ مطلق نہ ڈری بلکہ برابر بڑھتی رہی۔ چند قدم چل کر اس نے دیکھا کہ ایک عربی بیٹھا زمین کھود رہا تھا۔ عربی کے سر کے بال لمبے تھے، کمر اور کندھوں پر بکھرے پڑے تھے۔ چہرہ بھیانک اور آنکھیں خوفناک تھیں۔ اس نے کہا، کون ہے تو؟ سلمیٰ نے بغیر کسی جھجک اور خوف کے کہا، ایک غمزدہ عورت۔ عربی جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ عورت! رات کو اس خوفناک مقام پر آنے کی وجہ؟ سلمیٰ نے روتے ہوئے کہا، ایک بے کس ماں کو ایک بیٹے کی ممتا کھینچ کر لاتی ہے۔ عربی نے کہا، تو کون ہے بے کس عورت؟ سلمیٰ نے کہا، معصوم جمیلہ کی ماں۔ عربی نے غور سے سلمیٰ کو دیکھا۔ اس نے کہا، آہ سلمیٰ! تو کس قدر بدل گئی ہے۔ معلوم ہوتا ہے تیرے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی باقی نہیں رہا ہے۔ اس لیے سلمیٰ نے کہا، جس کی 10 سال بچی زندہ دفن کر دی گئی ہو اس کے جسم میں خون ڈھونڈتے ہو؟ اس بات پر تعجب کرو کہ وہ زندہ کیسے ہے۔ آہ جمیلہ! جمیلہ! سلمیٰ نے اس درد سے جمیلہ کا نام لیا کہ عربی لرز گیا۔ اس نے کہا، سلمیٰ! تیری دردناک آواز تو آسمان کے ٹکڑے کر دے گی، زمین کو پھاڑ ڈالے گی۔ میرا دل لرز گیا ہے۔ آؤ میں تم کو جمیلہ کے پاس لے چلوں۔ سلمیٰ بے اختیار عربی کے اوپر جھک گئی۔ اس نے کہا، آپ کا احسان ہوگا، بڑا احسان! تم بڑے مہربان ہو۔ کون ہو تم؟